السلام علیکم جی بھائی، آپ کے ادھر کافی زیادہ شور ہے، تو بعد میں آپ کال کر لیں۔ جی میں نے کہا آپ کے ادھر کافی زیادہ شور ہے، آپ بعد میں کال کر لیں، بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔ میرے خیال میں شاید آپ باہر ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے؟ جی شور کافی زیادہ ہے، آپ کے پیچھے سے نا کافی زیادہ شور آ رہا ہے۔ چلے میں کہیں سائڈ پہ کال کرتا ہوں۔ جی آپ بولیں آپ کی آواز بہتر ہے۔ جی ہاں جی، تو میرے بھائی کس سلسلے میں آپ نے رابطہ کیا ہے؟ یہ میں نے کل آپ کو تصویر بھی واٹس ایپ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو ابھی کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا اہل سنت سے۔ اہل سنت کون سی، دیوبندی بریلوی؟ بریلوی مسلک سے۔ یہ خادم حسین رضوی صاحب والے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو اب آپ بتائیں آپ کی کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات تو یہ مطلب میں انٹرسٹڈ ہوں اس جماعت میں۔ اچھا، تو کیسے انٹرسٹڈ ہیں، وجہ اصل میں مطلب میں نا حافظ قرآن ہوں۔ اچھا قرآن پاک میں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ جی تو حفظ کیا ہے تو ان مولویوں کے پیچھے ہی مطلب کافی عرصہ میں نے گزارا ہے۔ نہ تو کوئی مطلب کوئی پراپر کوئی جاب ملی، نہ کوئی روزگار ملا کوئی پراپر نا۔ کافی مطلب 12-13 سال ہی ہو گئے ان کے پیچھے پھرتے پھرتے۔ اچھا تو پچھلے دنوں مطلب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی باتیں ہو رہی تھی، مطلب پتہ چلا کہ یہ جو جماعت احمدی ہے کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے اپنے لوگوں کو۔ کس لحاظ سے سپورٹ کرتی؟ مطلب کہ جاب وغیرہ جس کو چاہیے ہو وہ بھی دلواتے ہیں، اور بھی کوئی تحفظ چاہیے ہو تو دیتے ہیں وہ۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو غلط سنا آپ نے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جماعت احمدیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں جی، آپ کو کسی نے غلط بتایا میرے بھائی۔ اچھا، تو آپ خادم حسین رضوی صاحب کے ماننے والے ہیں؟ ماننے والا نہیں ہوں، مطلب جو بریلوی مسلک ہے نا اس کا ہوں۔ مطلب خادم حسین رضوی صاحب کو لائک کرتے ہیں آپ ختم نبوت کے نام پر؟ جی اچھا، تو اس کے باوجود آپ صرف روزی روزگار کے لیے یا سپورٹ کے لیے جماعت احمدیہ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، تو یہ روزی روزگار کے لیے دین چینج کرنا یا مسلک چینج کرنا ٹھیک ہے میرے بھائی؟ دیکھنے پہ زندہ رہنے کے لیے روزی روزگار بھی تو چاہیے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حضور کا اسوہ آپ کے سامنے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور نے اور حضور کے صحابہ نے بھوکے رہ کر بھی، پریشانیاں برداشت کر کے بھی کفار کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور توحید کے اوپر قائم رہے اور اپنے مسلک پر، اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر آپ بے شمار وہاں پر کام ہے، تو ماشاءاللہ 3 ٹائم کا کھانا بھی کھا رہے ہیں آپ، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی میں نے مسلک چینج کرنا ہے۔ مسلک ہی چینج کرنا نا، مذہب تو ہے نا چینج کرنا نا۔ مسلک اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مسلک اور مذہب میں بہت سارا فرق ہے۔ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، مسلک یہ ہوتا ہے کہ اب دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل سنت ہیں، مطلب یہ چیزیں آتی ہیں اس میں۔ یہ بھی الگ الگ مذہب ہے میرے بھائی، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ جو دیوبندی ہیں وہ ماننے کا مطلب وہ تو مطلب دیوبندی سنیوں کو کافر کہتے ہیں، سنی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، یہ تو سب میں یہ چلتا ہے۔ ہاں جی، تو وہ کسی کا اپنا نہیں ہے۔ اگر جو ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے، یہی ہو گیا نا؟ وہ تو ہر کسی کا یہی ہے نا جی۔ ہاں جی، نہیں میں ویسے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین تبدیل کرنا روزی روزگار کے لیے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ اگر بالفرض آپ احمدی ہوتے ہیں، اگر آپ کو چلیں، میں مثال کے طور پر میں آپ کو جاب پہ لگوا دیتا ہوں، آپ احمدی ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ جماعت احمدیہ ایسی کوئی کام کرتی نہیں ہے،
لیکن پھر اگر کل آپ کی یہاں پر جاب نہیں رہتی کوئی، جی پھر آپ سنیں گے یار یہودی جو ہے نا وہ دنیا میں وہ بڑے طاقتور ہیں، تو آپ یہودی بن جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں طاقتور ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، سارا بینکنگ سسٹم ان کے پاس ہے۔ نہیں یہودیوں کا تو مطلب وہ تو سسٹم ہی الگ ہے ان کا، وہ تو نہیں تو آپ احمدیوں کو اسلامی مسلمان نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ احمدیوں کو آپ مسلمان جی سمجھتے ہیں؟ احمدیوں کو، نہیں مسلمان سمجھتی ہوں، میں نے ان کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کے بیانات دیکھے ہیں میں پچھلے 1 مہینے سے ان کو سرچ کر رہا ہوں۔ اچھا کیا آپ نے سمجھا جماعت احمدیہ کے بارے میں، کیا فرق ہے جماعت احمدیہ کو اور باقی تو جو؟ مطلب جو لوگوں کا جو مطلب باتیں ہیں نا کرنے کی، ان میں اور ان کے مطلب جو میں نے بیانات سنے ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مثلا وہ قرآن پاک کو بھی مطلب تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جبکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ تو مطلب ان کا قرآن بھی الگ ہے، ان کی حدیثیں بھی الگ ہیں، ان کا مذہب بھی الگ ہے، ان کی نمازیں اذانیں بھی الگ ہیں، تو ان کے بیانوں میں ایسا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جی، آپ نے کتنے بیان سنے، کس کے بیان سنے آپ نے؟ مختلف مطلب ان کا جو چینل ہے نا گوگل پہ میں دیکھتا ہوں، alislam.com.org پہ نا، جی تو اس میں کافی سارے بیانات آتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ ان کی جو چیزیں ہیں ان سے تو آپ متاثر نہیں تھے، آپ تو روزی روزگار کے لیے آنا چاہ رہے ہیں نا، یہی بات ہے نا میرے بھائی؟ نہیں دیکھا نا کہ متاثر ہوا ہوں تبھی آ رہا ہوں نا، متاثر نہ ہوتا تو پھر کیسے آتا؟ تو متاثر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو غیر احمدی ہیں، جو اہل سنت والے ہیں، ان کی کوئی چیز بری نہیں لگتی، ان کی بھی چیزیں اچھی ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ دونوں سیم ہی ہے، اس میں مجھے تو کوئی فرق نہیں لگا۔ اچھا سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں لگا، تو جی کیا فرق کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ احمدیوں سے یا قادیانیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیا سنا آج تک؟ بس وہ لوگوں کا ذہن ہی آپ میں مطلب بنا ہوا ہے۔ نہیں، کیا بولتے ہیں لوگ، بولتے کیا ہے احمدیوں کے بارے میں؟ احمدیوں کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ وہ نبی الگ مانتے ہیں، ہاں، تو اس میں آپ نے کیا سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں ہے۔ جی جی، اس میں آپ نے کیا سمجھا ہے کہ جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے اس پر؟ ان کا یہی موقف ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، جی اور جی بعد میں جو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، تو اس حوالے سے مطلب احمدیوں کو یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، آپ نے سمجھ لیا کہ احمدی صحیح کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے تو صحیح کہتے ہیں۔ کیسے آپ کو لگا؟ آپ نے کوئی تحقیق کی ہے اس کے اوپر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے بیانات ہی سننا ہے تو ان سے بھی میں نے یہ مطلب نکالا ہے نا، کیا جو ان کے مثلاً جو کچھ بیانات بتائیں، ہیں کیا اس میں سنا تو ہے؟ بتائیں کیا سنا مجھے ہے؟ تو اس میں مطلب کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ نہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، مثلاً کچھ بتائیں نا۔ دیکھیں کل آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو قادیانی ہو گیا ہے، تو احمدی ہو گیا ہے، تو نے کیا تحقیق کی ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے بیانات سنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیا سنا ہے، کیا وہ آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب آپ میری آپ رہنمائی کریں گے تو تبھی مجھے پتہ چلے گا نا، اب جتنا نہیں، کہ وہ میں تو نے آپ نے سنا ہے سن لیے نا مجھے وہ بیانات، ٹھیک لگا۔ وہ تو میرے ہوں، بھائی وہ تو آپ نے سن لیے نا بیانات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ نے جی سن لیے، اس کے بعد آپ کو صحیح لگا ہے، تو میں آپ سے پوچھ ہاں رہا ہوں جی، کہ جو آپ نے سن لیے ہیں کچھ تو بتائیں نا کہ آپ نے کیا سنا ہے، کہ جماعت احمدی کیا دلائل دیتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے؟ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ جی جماعت احمدی یہی کہتی ہے کہ جی حضرت جو خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے نبی ہیں۔ کون خلیفہ؟ کون؟ امیر خلیفہ جو ہیں آپ کے، نہیں، یہ تو نہیں کہتی جماعت احمدی، ہوں، یہ تو نہیں کہتی میرے بھائی، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ کہاں سے آپ نے سن لیا؟ یہ میں نے آپ کے بیانات سے ہی سنا ہے۔ میرے بھائی نبوت کے ضمن میں جماعت احمدیہ جو دلائل دیتی ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھی بات تو بتائیں نا کہ کیا، کون سی جماعت قرآن کی آیت پیش کرتی ہے، کون سی حدیث پیش کرتی ہے اپنی تائید میں، وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ چلے میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے، میں پھر دوبارہ سن کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائی دیکھیں، اب جو بندہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے نا، میں آپ سے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں خود تحقیق کر کے جماعت احمدیہ میں آیا ہوں،
اچھا میں نے خود بیعت کی ہوئی ہے، میں پیدائشی احمدی نہیں ہوں۔ اگر اگر کوئی صحیح بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار تو قادیانی ہو گیا ہے، تو مرزائی ہو گیا ہے، تو کیسے ہوا ہے، تو نے کیا تحقیق کی ہے، میں فٹافٹ میں نے جو چیز پڑھی ہوگی نا مجھے زبانی یاد ہوگی کہ بھائی جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے، یہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو نہیں میں اس کو کہوں گا یار میں پڑھ کے دوبارہ بتا دوں گا۔ تو اس لیے نا میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ جس طرح آپ نے سنا ہے معاشرے میں کہ جی قادیانی روزگار دیتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں یا رشتے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، سب جھوٹ ہے یہ، کسی نے آپ کو غلط اچھا بتایا میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ جماعت احمدیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے طور پر باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ کے جس طرح پاکستانی معاشرہ بلکہ دنیا کے معاشرے انڈیا بھی دنیا بھر سے لوگ باہر جی نکلنا چاہتے ہیں، اس میں صرف احمدیوں کی جی بات نہیں۔ تو یہ آپ نے یہ تو آپ پہلے ذہن سے نکال دینا کہ یہ کام کرتی جماعت احمدیہ، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں پر الٹا آپ کو اپنی جیب سے پیسے خدا کی راہ میں دینے پڑتے ہیں، دین کی راہ میں۔ اچھا تو الٹا آپ نے سنا ہے کہ جماعت احمدیہ پیسے دیتی ہے، دیتی نہیں ہے بلکہ آپ کو خدا کی راہ میں دینے پڑتے ہیں، اللہ کی اشاعت کے، دین کی اشاعت کے لیے۔ تو باقی صحیح۔ جو رشتوں کے معاملات ہیں، یہ چیزیں جو وہ غلط ہیں، وہ ساری افواہیں ہیں، جماعت احمدیہ سے نہیں نہیں، نفرت۔ رشتہ کرو تو میں خود ہی مطلب شادی شدہ ہوں، بال بچے دار ہوں، ہاں جی، ایسا کوئی باقی مسئلہ نہیں آخری جو چیز ہے نا اختر صاحب، ہے۔ آخری میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے جماعت احمدیہ میں آنا ہے، موسٹ ویلکم، میں آپ کو روک نہیں سکتا، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ کسی غرض یا لالچ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ جو یہ ایک الہی جماعت ہے میرے بھائی، یہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے آ تو سکتے ہیں جو جھوٹ بول کر یا کوئی کسی اپنی غرض یا لالچ کے لیے آئے، لیکن وہ رہ نہیں سکتے کوئی زیادہ دیر۔ تو اور ویسے بھی دنیاوی اغراض کی خاطر اگر بندہ اپنا مسلک یا مذہب یا دین چینج کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا نا۔ ہاں اگر آپ نے ویسی تحقیق کرنی ہے، آپ نے جماعت احمدیہ میں آنا ہے، تحقیق کریں، آپ مجھ سے 100 دفعہ چیزیں پوچھیں کہ بھائی آپ کے کیا عقائد ہیں، میں آپ کو 100 دفعہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ باقی ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس میرا نمبر ہے، نمبر میں نے اسی لیے دیا ہے، بالکل آپ 100 دفعہ پوچھیں گے میں آپ کو 100 چیزیں بتاؤں گا، 1000 دفعہ پوچھیں گے میں آپ کو صحیح بتاؤں گا اختر صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی غرض اگر آپ کے بیچ میں شامل ہوگی نا، دنیاوی غرض، تو میں آپ کو بالکل نہ آپ کے میسج کا جواب دوں گا نہ کال کا جواب دوں گا، نہ میں نے اس لیے نمبر دیا ہے میرے صحیح بھائی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرا نام نادر ہے، نادر؟ جی نادر ہے میرا نام، کراچی سے تعلق ہے میرا، ٹھیک، صحیح۔ ٹھیک تو ہو ابھی گیا۔ اس ٹائم کس جگہ مطلب کس ملک میں ہے آپ؟ میں خیر اس ٹائم پاکستان میں تو نہیں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں میں کسی ملک میں۔ ابھی پوچھ رہا ہوں کون سے ملک میں ہے آپ؟ بس چلیں آپ سے کبھی انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی تو پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے، آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ ٹھیک میری یہ خواہش ہے کہ آپ صدقے دل سے تحقیق کریں اور کوئی آپ کے جی بیچ میں غرض شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میری آپ کے لیے دعا بھی ہے میرے بھائی۔ اور اگر ویسے بھی اگر آپ کی کوئی جملہ پریشانیاں ہیں، کوئی آپ کو مشکلات ہیں کسی بھی لحاظ سے، آپ کی نوکری کا یا کوئی بھی ایشو ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پریشانی آپ کی دور کرے، میری یہ بھی دعا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے بھائی۔ ٹھیک ہے۔ مہربانی، جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔